we have received some urgent documents from the Pakistani authorities, and that documents belongs to you. Might be there is some case against under your name. کونسل خانہ پاکستان سے کسی کو بھی کبھی بھی اس طرح کی کوئی کال نہیں آئے گی۔ امیجن کریں آپ کے فون پر ایک کال آتی ہے، میں پاکستانی کونسل خانے نیو یارک سے بات کر رہا ہوں، آپ کے خلاف ایک سنگین شکایت موصول ہوئی ہے، اگر فوری کارروائی نہ کی گئی تو آپ کے لیے قانونی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، آپ کا پاسپورٹ بلاک کیا جا سکتا ہے، آپ کی پاکستان میں انٹری بین کی جا سکتی ہے۔ آپ نمبر چیک کرتے ہیں تو بظاہر وہ کونسل خانے کا نمبر ہی محسوس ہوتا ہے، کال کرنے والا خود کو کونسل خانے کا کوئی افسر بتاتا ہے، پھر وہ پاکستان میں آپ کی پولیس کے اہلکاروں سے، FIA کے اہلکاروں سے بات بھی کراتا ہے، واٹس ایپ کالز کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ویڈیو کالز بھی کی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا حقیقی محسوس ہوتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ سچ ہے۔ That I am a consular officer in Consulate General, like I'm a consular of Ministry of Affairs. ابھی آپ کے لیے اتنی بڑی پرابلم نہیں ہے کہ جو بھی اس میں بھی آپ کی جو آئیڈینٹی انفارمیشن کا مس یوز کی ہے اس سے صرف ابھی ایک نمبر نکل رہا ہے رجسٹرڈ ہوا ہے آپ کے نام پہ، اگر وہ آج ایک نمبر رجسٹرڈ کر پا سکتے ہیں so in future they will also misuse your name in different cases like drug cases, crime cases, and that will make a problem for you in future. I hope you understand. پر میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس سے پہلے آپ کے لیے کوئی بڑی پرابلم کریٹ ہو، I suggest you what you have to do, like you have to contact with the Punjab Police Headquarters as soon as possible. ہم جو ہے آپ کی کال اپنے بہاف پہ کنسلیٹ کی بنا پہ آپ کی کال کنیکٹ کروانے جا رہے ہیں کسی بھی ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں، تھرو انٹرنل گورنمنٹ کمیونیکیشن سسٹم تو فارورڈ کروں گا۔ ایسی کالز کا سلسلہ گزشتہ کافی عرصے سے جاری ہے اور اس سلسلے میں نیو یارک کے پاکستانی کونسل خانے نے متعدد ایڈوائزریز بھی جاری کی۔ اس بارے میں مزید بات کرنے کے لیے آج ہم نیو یارک کونسل خانے پہنچے ہیں جہاں ہم کونسل جنرل سے بات کریں گے اور اس بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ تقریباً میرے خیال میں کچھ سال سے اوپر ہو گیا کہ اس طرح کی واقعات ہو رہے تھے، پھر بیچ میں ہم نے یہاں لوکل اتھارٹیز سے اور پاکستان میں بھی لا انفورسمنٹ اتھارٹیز سے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس میں مستقل کمی آئی، بلکہ آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ ہو گیا۔ اب دوبارہ سے تقریباً میرا خیال ہے اٹس بین آلموسٹ 2 ویکس، 2 ہفتے ہو گئے ہیں کہ اس طرح کی شکایات پھر ہماری پاکستانی امریکن کمیونٹی سے ہمیں موصول ہو رہی ہیں۔ اس میں مینلی یہ ہے کہ کچھ فراڈسٹرز ہیں، کچھ مسکرینٹس ہیں جو کہ کمیونٹی کو اسکیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ کرتے ہی ہوتے ہیں کہ ان کو یا تو کوئی کمیونیکیشن بھیجتے ہیں واٹس ایپ نمبر سے یا ان کو سیلولر نمبرز پہ، یا ان کو کالز جاتی ہیں ان کے نمبرز پہ، اور وہ کالز بھی وہ اسپوفنگ کرتے ہیں۔ بہت سوفسٹیکیٹڈ ایک طریقہ ہے کہ اسکرین پہ ہمارے کونسلیٹ کا نمبر آ رہا ہوتا ہے اور اصل میں وہ ہمارا نمبر ہوتا نہیں ہے، تو وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کا یا تو جو سم ہے موبائل فون کا یا آپ کا بینک اکاؤنٹ سے یا اس طرح کی دوسری جو سینسٹیو چیزیں ہیں اس سے کوئی پیسے ٹرانسفر ہوئے ہیں یا آپ کے فون سم کا استعمال ہوا ہے کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں، اور آپ کو کونسلیٹ آنا ہے بیکاز یہاں آپ کی طلبی ہوئی ہے اور آپ اس مسئلے پہ سرکار سے بات کریں۔ ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ جو آپ کا پرسنل سینسٹیو ڈیٹا ہوتا ہے اس تک رسائی کا ہے، اور آخر میں وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ خود اس جو آپ پہ الزامات لگاتے ہیں اس کو سالو کرنے کی مد میں، یا آپ کی سینسٹیو انفارمیشن تک اگر ان کی ایکسیس ہو جائے تو وہ پھر آپ کے بینک ڈیٹیلز لے کے یا آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنا یا اس طرح آپ کو فائنینشیل نقصان دینا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ نیو یارک میں پاکستانی کونسل خانہ 11 سے زائد ریاستوں میں مقیم پاکستانیوں کو خدمات فراہم کرتا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد کے باعث کونسل خانے کو جعلی کالز کی متعدد شکایات موصول ہوئی ہیں، جبکہ ایسی شکایات دیگر ریاستوں سے بھی سامنے آئی ہیں۔ یہ سلسلہ صرف فون کالز تک محدود نہیں بلکہ بعض افراد کو 3 وے ویڈیو کالز بھی کی گئیں جن میں خود کو پاکستانی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار ظاہر کیا گیا۔ ہم نے کونسل جنرل سے پوچھا کہ کیا ان ویڈیو کالز میں نظر آنے والے افراد کی شناخت ممکن ہو سکی ہے۔ جو گروپ ہے ایک بہت منظم ہے، اور ان کے پاس جو لوگ ہیں جو یہ اسکیمنگ کر رہے ہیں وہ ہمارے اندازے کے مطابق بہت ہائی اینڈ پروفیشنلز ہیں AI کے اور IT کے یوز کے، بیکاز وہ جو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں انہوں نے بالکل ہمارے اداروں کا بھی
یوز کیا ہے پنجاب پولیس کا، خاص کر اس میں انہوں نے وردیاں پہنی ہوتی ہیں، اس میں مختلف ڈیزگنیشن کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں ایون گورے بھی ہوتے ہیں جن کو FBI یا کسی امریکن ادارے کا ظاہر کیا جاتا ہے. بٹ ہمارا غالب جو گمان ہے، اور امریکن فرینڈس کے ساتھ جو ہم ملے، تو وہ آرٹیفیشلی جنریٹڈ امیجز ہیں. وہ ان کے تھرو ان کو جسٹ باور کراتے ہیں کہ جی سب سچ ہے، کہ پاکستان سے بھی جو ادارے ہیں اور یہاں کے بھی ادارے ہیں اس بات پہ متفق ہے کہ آپ نے کوئی کرائم کی ہے، اور آپ کو مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ڈریں اور آپ آ کے ان سے بات کریں اور وہ آپ کو ایکسپلائٹ کریں. یہاں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا کونسلر خدمات کے دوران کونسل خانہ کبھی شہریوں سے براہ راست فون پر رابطہ کرتا ہے؟ کیا لوگوں کو کسی بھی صورت میں کونسل خانے کی جانب سے کال آنے کی توقع رکھنی چاہیے، یا ایسی کال کو مشکوک سمجھنا چاہیے؟ تھینک یو فار ریزنگ دس کویشچن. بالکل بھی نہیں. یہ کونسل خانے کا کام ہی نہیں ہے کہ کسی بھی ہمارا جو یہاں پہ جتنے بھی پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے، ہم ان کو کسی بھی اس لحاظ سے کوئی کال کریں، ان سے انفارمیشن مانگیں، یا ان کو کہیں کہ جی آپ کے، کیونکہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے کہ جی آپ کا کوئی کرمنل ایکٹ ہے، آپ نے کوئی آپ کسی اس طرح کے غیر قانونی اس میں انوالو رہے ہیں، یا لوگوں کو ہم ڈائریکٹلی اس طریقے سے اپروچ کریں. تو میں اپنی تمام کمیونٹی کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ کونسل خانہ پاکستان سے کسی کو بھی کبھی بھی اس طرح کی کوئی کال نہیں آئے گی. تو اگر ان کو اس طرح کی کوئی بھی کال آ رہی ہے تو برائے مہربانی اس کو اگنور کریں، اور اس پہ بالکل توجہ نہ دیں، اور نہ خوف کا شکار ہوں، اور نہ ان کو کوئی اپنی ذاتی انفارمیشن دیں، بلکہ ہمارے سارے جو لنکس ہیں، ہمارے جو ای میلز ہیں، فون نمبر ہے ایمرجنسی کا، وہ ہمارے ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. They can reach us and they can just inquire from us just in case if they wish to, otherwise اس کی بھی نیڈ نہیں ہے. آج کی گفتگو سے ایک بات تو واضح ہے، ٹیکنالوجی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اسی حساب سے فراڈ کے بھی نت نئے طریقے ایجاد ہونے لگے ہیں. آپ کو کبھی کوئی ایسی کال موصول ہو تو اس کا ذکر اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ضرور کریں، تاکہ آپ کے تجربے سے فائدہ اٹھا کر آپ کے ارد گرد کے لوگ محفوظ رہ سکیں. عائزہ عرفان، TV1 USA، نیو یارک.